لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، کعبہ کی وہ دیوار جسے عرب لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ہم اس شگاف کو ٹھیک کریں، کئی مشہور انگریز ماہرین کو بلایا گیا کہ آپ اس کعبہ کی اس شگاف کو ٹھیک کیجئے، لیکن جب ہر ایک کیمیکل کا یوز کیا گیا، جب ایک ماہر نے اپنی مہارت کا استعمال کیا، لیکن آخر پہ جب وہ شگاف بند نہ ہوئی تو ان کا یہ سوال یہی تھا کہ یہ شگاف کب ہوئی، یہ شگاف کیوں ہوئی، یہ کعبہ کی شگاف کس وقت ہوئی؟ تو عرب کے وہ مسلمان مجبور ہو گئے مولا کا نام لینے پہ کہ جب 13 رجب تھی اور یہاں پہ اسی جگہ پہ مولا متقیان 13 رجب منانے والوں 13 رجب آپ کو مبارک۔ آج وہ دن ہے جب قرآن کی اس قول پہ مجھے نظر پڑی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا۔ خداوند کریم فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا تو اس پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آج 13 رجب کے دن جب ایک طرف فاطمہ بنت اسد کعبہ کی طرف آ رہی تھی، ایک وہ قصہ بھی ہے جب حضرت مریم سے کہا گیا عیسیٰ کے نزول کے وقت کہ آپ کعبہ سے باہر نکلیے کیونکہ عیسیٰ کا نزول ہونا تھا، وہیں دوسری طرف فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کو کعبہ کی طرف مدعو کیا گیا تھا۔ جب فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اس دیوار کے پاس پہنچی، جس دیوار کی شگاف، جس پتھر کی شگاف اس وقت بھی مولا علی علیہ السلام کے فضائل گنگنا رہی ہے، یہ وہ شگاف ہے جس نے اس قول کو ثابت کیا کہ بے شک اگر قرآن پتھر پہ نازل ہوتا ہے اس پتھر کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہاں ایک طرف فاطمہ بنت اسد کا شکم مبارک کعبہ کی دیوار کے ساتھ ابھی مس ہونا ہی تھا کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا نزول ہونے والا تھا، تو کعبہ کی دیوار پھٹ گئی، اس پتھر کے شگاف ہو گئے۔ تو اس طرح سے وہ قول مجھے یاد آیا کہ قرآن میں خدا فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو ان پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور کعبہ کی وہ شگاف اس بات کی گواہ ہے کہ ایک طرف سے ابھی شکم مبارک سے مولا کا نزول ہونا تھا، لیکن کعبہ کی وہ شگاف اس بات کی گواہ ہے کہ قرآن ناطق کے مس کرنے سے پہلے ہی اس پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور مجھے یاد آیا مریم علیہ السلام کو کہا گیا عیسیٰ کے نزول کے وقت کہ آپ کعبہ سے نکلیے، طرف سے مریم کا عیسیٰ کے نزول کے وقت باہر نکلنا، وہی حضرت علی علیہ السلام کے نزول کے وقت فاطمہ بنت اسد کا خانہ کعبہ میں آنا مولا علی علیہ السلام کے فضائلوں میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، ایک بہت بڑا فضائل ہے، کیونکہ قرآن ناطق مولا علی علیہ السلام کو کہا گیا ہے، قرآن ناطق اہل بیت علیہ السلام کو کہا گیا ہے۔ مجھے صفین کی وہ جنگ یاد آئی جب قرآن کو پھینکا گیا تھا، راستوں پہ پھینکا گیا تھا، نیزوں پہ اٹھایا گیا تھا، تو مولا نے مالک اشتر سے کہا اے مالک یہ قرآن صامت ہے، ہم قرآن ناطق ہے، ہم قرآن کے وارث ہے، ہم قرآن ناطق ہے۔ مالک اشتر نے کس طرح سے مولا کے فرمان کو لبے کر کے اس جنگ میں حصہ لیا تھا، لشکر آگے بڑھی تھی، اور اسی طرح سے آج کے دن قرآن ناطق یعنی مولا متقیان مولا علی علیہ السلام کا نزول ہوا تھا۔ باقی وہ دیوار جسے عرب لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ہم اس شگاف کو ٹھیک کریں، کئی مشہور انگریز ماہرین کو بلایا گیا کہ آپ اس کعبہ کی اس شگاف کو ٹھیک کیجئے، لیکن جب ہر ایک کیمیکل کا یوز کیا گیا، جب ایک ماہر نے اپنی مہارت کا استعمال کیا، لیکن آخر پہ جب وہ شگاف بند نہ ہوئی تو ان کا یہ سوال یہی تھا کہ یہ شگاف کب ہوئی، یہ شگاف کیوں ہوئی، یہ کعبہ کی شگاف کس وقت ہوئی؟ تو عرب کے وہ مسلمان مجبور ہو گئے مولا کا نام لینے پہ کہ جب 13 رجب تھی اور یہاں پہ اسی جگہ پہ مولا متقیان ظاہری طور پہ دنیا میں نزول کیا، اور عرب کے مسلمانوں کو یہ گوارا نہ تھا کہ وہ مولا کے اس معجزے، یہ ایک زندہ معجزہ ہے مولا کا کہ عرب کے مسلمان اس معجزے کو بیان کرتے، لیکن شگاف نے مجبور کر دیا۔ اور یہی مولا متقیان امیر المومنین آج کے دن دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ یوں تو مولا وقت سے پہلے بھی تھے، وقت کے ساتھ بھی ہے اور وقت کے آگے بھی ہے، اسی لیے ہم امام کو امام زمانہ کہتے ہیں کیونکہ امام وقت سے پہلے آتا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کا نزول وقت سے پہلے ہوا تھا۔ اگر ہم ظاہری دنیا کو دیکھیں گے کہ وقت کو اجازت دی تھی مولا علی علیہ السلام نے کہ آؤ اے وقت آپ آ جاؤ، اور کچھ دیر میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں، دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔